یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیا معاشرے سے یہ رسم ختم نہیں ہو سکتی؟ کیا کوئی جوان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جب نکاح کروں گا صرف رسول کی سنت کے لیے کروں گا اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے کروں گا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس لڑکی چاہیے، بس کچھ نہیں چاہیے، یہ نکاح نہیں ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی جوان ایسا نکاح نہیں کر سکتا؟ آج تو حالات ایسے ہیں کہ فون پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ شادی سے پہلے دکان سے سیدھا گھر پہنچا دیا جائے تاکہ لوگوں کو نظر بھی نہ آئے کہ کیا لیا گیا کیا نہیں۔ یہ بھی ہو رہا ہے، پہلے ہی بات چیت ہو رہی ہے، شادی کے 2 دن پہلے سامان پورا گھر پہنچ رہا ہے۔ اندازہ کریں کیا ہم اپنے بیٹی کی یہی قیمت لگا رہے ہیں کہ دہیج کے بدلے میں اس بچی کے دہلیز پر بچے کو بیچ دیں گے یا 50,000 لاکھ روپے عمدہ لے کر بچے کو بیچ دیں گے؟ اندازہ کر کتنی دکھ کی بات ہے۔ اس معاشرے کے اندر آج جو انعام ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ غریب لڑکیاں گھروں میں بیٹھے بیٹھے ان کی عمر نکلتی جا رہی ہے اور باپ غریبی کی وجہ سے اپنی بچی کا نکاح نہیں کر پا رہا۔ یہی وجہ ہے کہ آج زنا عام ہو رہا ہے، گلی گلی زنا ہو رہا ہے۔ ہماری نوجوان لڑکیاں آج غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، وجہ یہی ہے کہ ہم نے شادی کو مہنگا کر دیا اور زنا کو سستا کر دیا۔ حضور نے فرمایا شادی کو اتنی سستی کرو کہ زنا کرنا مشکل ہو جائے، یہ ہے نکاح۔ حضور نے فرمایا شادی اتنی سستی کرو کہ زنا کرنا مشکل ہو جائے، لیکن آج اس کا الٹا ہو گیا۔ ہم نے شادی کو آسان نہیں کیا، شادی کو سستی نہیں کیا، شادی کو مہنگی کر دیا۔ غریب کے دم اڑ گئے، پیروں کے نیچے سے زمین کھسک رہی ہے۔ شادی کی بات اگر کر دی جائے، غریب ایٹو چلا رہا ہے یا کھیت میں کام کر رہا ہے، ٹوکرے اٹھا رہا ہے یا کسی کے گھر میں نوکری کر رہا ہے، کیا ہوگا؟ اس کو اپنی بیٹی کا نکاح کرنے کے لیے پیسے جمع کرتے کرتے عمر نکل رہی ہے، بوڑھا ہو جا رہا ہے، لیکن نکاح کے پیسے جمع نہیں ہو پا رہے۔ ہم نے نکاح کو اتنا مہنگا کیا۔ آج یہ عہد کرے جن جن کا نکاح نہیں ہوا وہ یہ عہد کرے کہ ہم جو نکاح کریں گے وہ رسول کے خوشی کے لیے کریں گے، بس ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ یاد رکھیں اگر آپ نے کسی چیز کی لالچ میں نکاح کیا یا کسی سے نکاح کر کے تو جہیز لے کر یا جو رقم لے کر آپ آئے ہیں گھر کے اندر، تو کب تک آپ کھاؤ گے؟ سال، 2 سال، 3 سال، 5 سال، 10 سال؟ یاد رکھیں ایک بندہ جو آپ کو دے گا کب تک پورے گا؟ کب تک آپ کھاؤ گے؟ کب تک پورے گا؟ ارے اللہ کو راضی کر لو، بندے کے دیے ہوئے چیز اگر آپ زندگی گزارو گے تو یہ جلدی ختم ہوگا۔ اس لیے بندوں سے کچھ مت لو، نکاح کے وقت صرف رسول کے خوشی میں لڑکی کو لے کر آ جاؤ اور اللہ جب خوش ہوگا تو اتنا دے گا کہ آپ کی نسلیں کھائے گی، اتنا اللہ عطا کرے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ نکاح اللہ اور رسول کے مرضی کے مطابق ہو، اللہ رسول کے رضا کے لیے ہو، تو اس نکاح کی برکت آپ کو دیکھنے ملے گی۔ آج کتنے جوان لڑکیاں گھروں کے اندر اس وجہ سے بیٹھی ہے کہ ہم نے نکاح کو بہت مشکل بنا دیا ہے، بہت مشکل۔ آج تو چھوٹے چھوٹے فنکشن پہ ایک رسم بھی کرنا ہے تو 2 لاکھ روپے سے کم نہیں لگتا ہے۔ اندازہ کر رسم کے اندر لاکھ روپے سے کم نہیں رکھتا ہے۔ رسم کسی سمجھ کے کسی منگنی کہہ رہے، یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ صرف اس لیے کہ لوگوں کو پتا چلے کہ اس کا رسم ہو چکا، اب کوئی شخص رشتہ لے کر اس گھر میں نہ آئے، اس لیے وہ رسم ہوتا ہے جسے منگنی کہتے ہیں۔ اس میں بھی لاکھوں کو دعوت دی جا رہی ہے، لاکھوں روپے اڑائے جا رہے ہیں۔ اگر اس نے ہلکا کر کے کسی غریب کی شادی کر دی، اندازہ کریں حضور کے دل کو کتنی خوشی ہوگی۔ وہ نہیں ہو رہا۔ آج ہم 4-5 لاکھ روپے اپنے بیٹے کے نکاح میں خرچ کر رہے
لیکن وہ سوچ وہ سوچ اب تبدیل ہو چکی ہے. آج تو نوجوان لڑکا غریب لڑکی سے نکاح کرنے کے لیے بھی تیار ہے. کیوں؟ کہ پتہ ہے وہاں سے کچھ ملنے والا نہیں. اگر ہم نکاح نہیں کریں گے تو ان کا کیا قصور ہے؟ وہ غریب ہے اس لیے گھر میں بیٹھے. سوچیں انقلاب پیدا کریے. بہت مشکل کام نہیں ہے, آسان کام ہے. اگر آپ نے یہ عہد کر لیا کہ جس کا نکاح ہے اور اس نے نکاح میں اگر کسی بیوی کے گھر والوں سے اگر دہیج مانگا یا کچھ رقم لی یا پیسہ مانگا یا بائک مانگا تو یاد رکھے آپ یہ عہد کریں کہ ہم اس کے نکاح میں شرکت نہیں کریں, صرف اس لیے کہ رسول راضی ہو جائے. اگر آپ یہ عہد کریں گے انشاءاللہ کوئی بھی ایسا نکاح کرنے کی جرات نہیں کرے گا. یہ ہمارا رواج نہیں ہے, یہ ہندوؤں کا رسم ہے کہ دہیج لیا جائے. یہ مسلمان کب سے لینے لگے؟ آج گھر میں گھر بنانے کے بعد بھی کوئی چیز لایا نہیں جاتی. کیوں؟ ارے شادی کریں گے بچے تو سب چیز آ جائے گی. یہ پہلے سے ذہن بن چکا ہے. یاد رکھیں کسی غریب کے بچے کو آپ نے دکھایا, آقا فرماتے لما تقولون ما لا تفعلون. ایک تو وہ بات ہے کہ جو تم کر نہیں سکتے وہ کہو, اس لیے کہ ہمارے بچے بھی تو اٹھنا ہے. آج کسی کی بچی کو آپ لا رہے ہیں تو کل ہماری بچی بھی اٹھنا ہے. آپ جیسا کرو گے حضور فرماتے آپ کے ساتھ ویسا ہی کیا جائے گا, ویسا ہی کیا جائے گا. دوسروں کی بچی کو ہم ستائیں گے یا دوسروں کے گھر والوں کو ستائیں گے, یاد رکھیں ہماری بچیاں جو پھر نکاح ہم جس کا کریں گے وہ سکون میں نہیں رہے گے. آپ دوسروں کی بچی کو خوش رکھو, اللہ آپ کی بچی کے لیے دوسروں کے دلوں میں محبت پیدا کرے گا. آپ کی بچی بھی دوسروں کے گھروں میں خوش رہے گی. شرط یہ ہے کہ ہمیں دوسروں کی بچیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے. یہ ذہن سے نکال دو کہ بیوی کے ہوتے ہوئے مرد ہاتھ سے کھانا لے, یہ ہم اپنی بے عزتی سمجھ رہے ہیں. یہ آج تو پانی لینے میں بھی شرم محسوس کرتے بیوی کے ہوتے ہوئے کہ اگر میں اٹھ کے پانی لوں تو یہ میری بے عزتی کی بات ہے. آپ کو پتا ہے حضور کو حضرت عائشہ جب بیمار ہوتی تھی نا, ہاتھ سے آٹا گوندتے تھے, ہاتھ سے پوچھا مارتے تھے, آقا اٹھا کر دیتے, حدیث جھاڑو مارتے تھے, صفائی کرتے تھے, بیوی کا ہاتھ بٹاتے تھے. آج اگر کوئی شور یہ کرے تو عوام کہتے جوروں کا غلام ہے. ارے سنت بھی ادا کرنے میں آج مشکل ہو چکا ہے. اس رواج کو ختم کریں, بیوی کا ہاتھ بٹائے, یہ میرے رسول کی سنت ہے. سنت آج تو حال یہ ہوا کہ بیوی اگر ہم کسی سفر کے لیے جا رہے ہیں, سفر کے لیے, اور راستے میں چلتے چلتے مرد تو مرد ہے, چلنے میں تو پھر اسپیڈ تو ایسی ہوتی ہے, بیوی پیچھے سے چڑھ رہی جلدی جلدی, اگر چپل چھوٹ جائے تو پھر شور پڑ کے چلنا بھی نہیں آتا, چپل بھی تو راستے میں ڈالنے پڑتا ہے, پوری عوام دیکھ رہی ہے. یہ حال ہے. پھر وہ دلی میں سوچتی کہیں کے لیے آئی کس کے ساتھ. یہ ہے معاشرے کا کہ بیویوں کا جینا ہم نے مشکل ہو چکا ہے. آج گھر میں شوہر آتے ہی بیوی کو ایک ہیبت سی طاری ہو رہی ہے کہ شوہر آ گیا. کھانا پکانے میں تھوڑی سی کچھ اونچ نیچ ہو گئی تو پھر ٹینشن. یہ نوبت آج تھوڑی تھوڑی بات پر طلاق تک پہنچ رہی ہے, اور مشکل میں آ کے یہ جوان لڑکا طلاق بھی دے رہا ہے. 3 طلاق ٹھوکا کہتا ہے مولانا صاحب کوئی راستہ نکالو. کیا راستہ نکالے؟ سارے راستے تو خود بند کر دے. آپ سے گزارش ہے اللہ رسول کے رضا کے لیے, نکاح آسان نہیں ہے. آپ جس کو سمجھ رہے ہیں یہ کوئی کھیل نہیں ہے. نکاح کر رہے ہو تو اس نیت سے کرو کہ زندگی بھر نبھائے. نکاح آسان چیز نہیں ہے. نکاح کے بعد انسانوں کی تقدیریں بدل جاتی ہیں. کتنے انسان ایسے ہوتے ہیں جو بیوی کی وجہ سے عروج پر پہنچ جاتے ہیں. نکاح کرو, جلدی کرو تاکہ زنا سے انسان بچ سکے, اور نکاح کرو تو سادگی کے ساتھ کرو. اس بات اتنے جوانوں میں کوئی تو ایسا ہوگا کیا یہ عہد نہیں کر سکتے کہ ہم جو نکاح کریں گے یہ کسی کی خوشی کے لیے نہیں بلکہ
بیٹی کو آپ کے حوالے کرنا ہے آپ پر بھروسہ کر کے، یہ آسان بات ہے؟ پھر بھی ایک جوان ایک بھلا بن کر سسر پہ اتر رہا ہے کہ یہ بھی دو یہ بھی دو، ارے بیٹی دیجیے جگر کا ٹکڑا تجھے دیا کہ کم ہے کہ تجھے یہ بھی چاہیے، بائک بھی چاہیے، تجھے پلنگ بھی چاہیے، کار بھی چاہیے، پیسہ بھی چاہیے؟ کیا دکھ ہو چکا ہے؟ اگر آپ ایسا مانو گے تو غریب بچیوں کا کون بھلا کرے گا؟ اس کے جواب دار کون ہے؟ ہمیں اللہ اور رسول کو جواب دینا ہے، مرنے کے بعد جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے، اللہ اور رسول کے رضا کے لیے نکاح کرو۔ میری ہر بات آپ کو کڑوی لگے گی، لیکن یاد رکھیں کتنی جوان لڑکیاں جن کی جوانی کی عمر بڑھ رہی ہے، 25-30 سال کی گھروں میں بیٹھی ہوئی لڑکیاں آپ کے ذہن میں بھی ہو کہ انہیں رشتے نہیں آ رہے، کیوں؟ ہم نے یہ ذہن بنایا کہ یہاں سے ملے گا ہی کچھ نہیں تو پھر نکاح کرنا تھا۔ یہ جو ذہن بن چکا ہے، جس کی وجہ سے آج ہمارے نوجوان لڑکیاں گھروں میں بیٹھے ہیں، غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہی، سنگل ہو کر بھیک مانگ رہی اور غیروں کے ساتھ بھاگ رہی۔ دیکھے اٹھا کر تاریخ کہ کتنے نوجوان ایسے ہیں، لڑکیاں جن کی جوانی کی عمر بڑھ رہی ہے لیکن رشتے نہیں آ رہے، گھروں میں بیٹھے ہیں۔ کیوں؟ کہ شادی کو ہم نے مشکل بنا دیا۔ اتنا پیسہ نہیں باپ کے پاس کہ بیٹی کا نکاح کر سکے۔ یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ سب اپنے نکاح سے لاکھ روپے بچائے اور کسی غریب کا بھلا کر دے، اس کا نکاح کرا دے؟ یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر کسی نے کسی کا دل دکھایا، یاد رکھے آقا فرماتے اگر کسی نے کسی بیٹے کا دل دکھایا، اس نے مجھ محمد کا دل دکھایا۔ آپ سے گزارش ہے، اللہ کو اور رسول کو راضی کرنے کے لیے آپ جب نکاح کرو گے تو صرف یہ رکھے، ماں کی مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس آپ لڑکی دے دو۔ آپ کے دینے سے میری زندگی سنور نہیں جائے گی اور پوری زندگی آپ کا دیا ہوا مجھے بھولنے والا نہیں ہے۔ آپ مت دو، بس آپ لڑکی دو۔ میرا رب اس نکاح سے جب راضی ہوگا، وہ جب دے گا تو نسلی بھی کھائے گی، جب ختم بھی نہیں ہوگا، اتنا وہ دے گا۔ بندوں سے امید مت رکھو، رب سے امید رکھو۔ کوشش کریں، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جوان جب نکاح کریں گے اپنے وقت میں تو پھر اسی نیت سے کریں گے کہ جب بھی نکاح کریں گے تو صرف اسی لیے کہ ہم کچھ نہیں لیں گے، وہ سارے رواج کو ختم کریں۔ مکمل جو بات کرتے ہیں نا آج نکاح میں، نہیں کچھ نہیں چاہیے، بس آپ کی بچی کو جو لگتا ہے کچھ، یہ کوئی بات ہے؟ بچی کو پلنگ نہیں لگتا دو، اور کیا نہیں لگتا؟ سب چیز تو بچے کو لگتا ہے، پھر کیا نہیں چاہیے آپ کو؟ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، آپ کے بچے کو جو لگتا دے دیا۔ پھر گھر میں آئے، پھر تانے، واشنگ مشین بھی نہ دے سکے، اتنے غریب تھے میرے باپ، اتنی مفلس ہو گئی تھی، یہ تانے بھی دے رہے گھروں کے اندر۔ لا حول۔ وہ باپ اپنی بچی کو جب رخصت کرتا ہے نا، اسے پتا چلتا ہے کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ انجان لوگ ہوتے سب، کسی سے پہچان نہیں، کسی سے کچھ نہیں، جسے اپنے گودوں میں اچھال کر کھلایا پلایا، پرورش کی، بڑا کیا، جوان کر کے ایک لڑکی پر بھروسہ کر کے اسے رخصت کرنا ہے تو کسی باپ کو پوچھو۔ ہمیں کچھ نہیں، ہمیں بس سب گزرتا، یہ چاہیے یہ چاہیے، دینے کی بات آئی تو اپنے بچے کی شادی، یہ سنت ہے کیا؟ سب جب سنت یاد آتی ہے، لینا ہے تو کچھ نہیں، لا اسے ختم کرے۔ میری بات اگر کڑوی لگتی ہو تو معذرت چاہتا ہوں، لیکن آپ سے گزارش ہے، آج جو لڑکیاں گھروں میں بیٹھی ہیں وہ صرف ہماری کرتوت کی وجہ سے۔ ہم جواب دہی ہے اللہ کی بارگاہ میں، رسول کی بارگاہ میں ہمیں جواب دینا ہے، اس لیے آج جو نکاح ہو رہے ہیں نا اسے ختم کریں۔ آج تو غریب سے غریب بھی قرضہ لے کر نکاح کر رہا ہے، کیوں کہ امیر نے ایسا کیا، اگر آج میں یہ کروں گا تو لوگوں کے منہ دکھانے کے قابل نہیں ہو، 4 لوگوں میں کیا جواب دوں گا، اس لیے قرضہ لے کر لوگ نکاح کر رہے ہیں۔ یہ کوئی نکاح نہیں، حضور نے نکاح کیا 11 بیوی میں، لیکن حیثیت کے مطابق۔ کسی نکاح میں صرف کھجور بانٹی حضور نے، خود کے نکاح میں خالی کھجور پر نکاح ہوا، اور جب حیثیت تھی حضرت خدیجہ سے نکاح ہوا تو دعوت تھی، اور دوسری بیوی سے نکاح کیا تو صرف کھجور بانٹی، اور تیسری سے جب نکاح کیا تو حیثیت تھی تو بکرے ذبح کی، اٹھا کر دے کے آپ حدیث۔ تو حیثیت جتنی بس اتنا نکاح کرے، قرضہ لے کر نکاح نہ کرے۔ اور
شادی کو سستا کرے. آپ سے گزارش اتنا سستا کرے کہ زنا